السلام علیکم۔ کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، یعنی کہ اگر جسٹس انصاف فراہم کرنے میں دیر کر دی جا رہی ہے یا دیر کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے انصاف دینے سے انکار کر دی ہے یا آپ انصاف نہیں دے رہے، انصاف کر نہیں رہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسا کیس کی سٹوری سناتا ہوں جو آج سے 26-27 سال پہلے راولپنڈی کی عدالت میں فائل ہوا اور ابھی تک اس کی سماعت ہو رہی ہیں، اور ابھی تک یہ کیس ابتدائی مرحلے میں ہی پڑا ہوا ہے۔ یہ کیس ہے زمین کی 3 سرسائیوں کا، یعنی کہ ایک مرلے کا بھی کیس نہیں ہے، یہ 3 سرسائیوں کا کیس ہے۔ یہ ایک کمرشل پراپرٹی ہے جو ایک شخص نے تبادلے کے عوض میں اپنی زمین دے کر تبادلہ کیا اور 5 مرلے زمین، کمرشل زمین اس نے لی۔ اب اس زمین کے ساتھ جن کی ملحقہ زمین تھی، انہوں نے 1996 میں عدالت میں پریمپشن کا سوٹ فائل کر دیا، یعنی کہ حق شفا کا کیس فائل کر دیا۔ وہ کیس چلتا رہا اور 5 سال بعد اس کیس کا فیصلہ ہوا کہ اس تبادلے کی زمین کے اوپر حق شفا کا کیس فائل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اسی بندے نے جس نے حق شفا کا کیس کیا تھا، اس کا موقف یہ ہے کہ یہاں پہ میری 3 سرسائی زمین بنتی ہے۔ اس نے پھر سوٹ فار ڈکلیریشن فائل کر دیا۔ 2001 میں سوٹ فار ڈکلیریشن فائل ہوتا ہے اور وہ کیس چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ 2012 میں اس میں چند شہادتیں کیے بغیر ہی شہادتیں ہی نہیں ہوئیں اور آنریبل کورٹ نے فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ کس کے حق میں کیا؟ جس نے تبادلہ کیا تھا اس کے حق میں ہو گیا۔ اب انہوں نے جو 3 سرسائیں زمین کو کلیم کر رہے ہیں، انہوں نے اس کی اپیل کر دی اور اس اپیل کا پھر فیصلہ ہوتا ہے 2015 میں۔ 2015 میں اس اپیل کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے اور ایپیلیٹ کورٹ یعنی کہ سیشن کورٹ فیصلہ یہ کرتی ہے کہ سابقہ پچھلی عدالت نے یعنی کہ سول کورٹ نے شہادتیں نہیں کی، اس کیس میں شہادت نہیں ہوئی، شہادت کے بغیر فیصلہ نہیں ہو سکتا، لہذا انہوں نے کیس کو ریمانڈ کر دیا کہ دوبارہ سے شہادتیں لی جائیں۔ اب اس کے بعد 2020 میں یہ کیس مجھے ملتا ہے، جنہوں نے تبادلہ کیا تھا ان کی طرف سے۔ میں اس کیس میں اپنا وکالت نامہ دیتا ہوں اور عدالت میں جاتا ہوں اور میں کورٹ کو کہتا ہوں کہ اس کے کیس کو یہ اتنے سالوں سے پچھلے 24-25 سال سے 3 سرسائیوں کا مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ نہیں ہو پا رہا، تو اس کو جتنا ممکن ہو جتنا جلدی ایز ارلی ایز پاسبل اس کو ختم کیا جائے۔ اور 2021 میں جا کے اس میں ایشوز فریم ہوتی ہیں کہ اصل کیس ہے کیا۔ ایشوز فریم کرنا اسے کہتے ہیں کہ کوسچن بنائے جاتے ہیں کہ کون کون سے کوسچن ہیں جو ڈسپیوٹڈ ہیں اور ان کے اوپر آنریبل کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب 2022 جا رہا ہے اور اب 2022 میں بھی وہ جو 3 سرسائیاں کلیم کرتے ہیں وہ کورٹ میں نہیں آتے، وہ اپنی ایویڈنس نہیں لے کر آ رہے، وہ شہادت نہیں لے کر آ رہے، بلکہ کبھی بیماری کی اپلیکیشن دے دیتے ہیں اور کبھی ابھی ان کی اپلیکیشن آ گئی ہے کہ ہم دعوے کے اندر امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا وہ کوئی اپنا وکیل چینج کر لیتے ہیں اور عدالت بھی 2 ماہ 2.5 ماہ کی تاریخ دے دیتی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، اب 2022 جا رہا ہے، 1996 میں کیس عدالت میں یہ آیا تھا، 3 سرسائیوں کا معاملہ ہے۔ ان 3 سرسائیوں میں جو میرا کلائنٹ ہے جس نے مجھے کیس دی ہے وہ اب بوڑھا ہو گیا، اس کا بچہ نوجوان ہو گیا، اس کی شادی بھی ہو گئی ہے، اور اس نے مجھے بتایا کہ کتنے میرے وکلاء کی ڈیتھ ہو گئی ہے، کتنے ججز ریٹائر ہو گئے ہیں۔ یہ کیس ابھی تک عدالت میں زیر سماعت ہے اور ابھی تک بنیادی مرحلے میں ہی پڑا ہوا ہے، یعنی کہ سول عدالت میں۔ اس کے بعد پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے، یہ سیشن میں جائے گا اپیل میں، پھر ہائی کورٹ میں جائے گا،
پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ 3 سرسائیاں 40-50 سال لے سکتی ہیں. تو انصاف کی فراہمی کہاں سے لوگوں کو ملے گی؟ اب وہ جس نے تبادلہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ میرا کیا قصور ہے، میں کیا کروں؟ اب وہ عدالت میں آنے کے بھی قابل نہیں ہے، وہ بیمار رہتا ہے، اور یہاں پہ ہمیں تاریخ مل جاتی ہے. میں جاتا ہوں عدالت میں اور میں کہتا ہوں کہ وہ بندہ خود بھی نہیں آ رہا، وہ اپنے گواہ بھی نہیں لے کر آ رہا. اب 1 سال ہو گیا وہ گواہ نہیں لے کر آ رہا عدالت میں، اور وہ آگے پیچھے کہتا ہے کہ میرے پاس گواہ نہیں ہے. لیکن عدالت اس کیس کو 1 دفعہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے عدم پیروی خارج کیا. اس نے دوبارہ درخواست دی کہ میں بیمار تھا، یہ تھا، دوبارہ بحال کر دیا. وہ اسی طرح نہیں آتا، پھر کیس خارج ہو جاتا ہے کہ عدم پیروی خارج، کیونکہ کیس تو اس نے فائل کیا ہوا تھا. تو پھر وہ درخواست دے دیتا ہے کہ میرا کیس بحال کیا جائے. بس یہ کیس عدم پیروی خارج ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بحال ہو جاتا ہے. تو اس طرح لوگوں کو انصاف لینے میں دشواری آ رہی ہے، لوگوں کو عدلیہ سے اعتماد لوگوں کا کم ہوتا جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عدالتوں سے لوگوں کو بروقت اور جلد از جلد انصاف مل جائے تو کتنے جرائم میں کمی ہو جائے گی. لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہمیں جلدی انصاف مل جائے گا. کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس کیس کی وجہ سے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ تو کیوں اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد نہیں کیا جا رہا؟ ایسے ہی کئی بے شمار کیسز ہیں جو عدالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور اس کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. میری ایک چھوٹی سی کاوش تھی جو میں نے آپ سب کے سامنے کی ہے، تاکہ ہم سب مل کے کوئی ایسا کہ تاکہ انصاف جلد از جلد ہو، لوگوں کو انصاف ملے. کہا جاتا ہے کہ وکلاء انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ ہے. وکلاء انصاف کی فراہمی میں رکاوٹ میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. وہ تاریخ کے اوپر جاتے ہیں، پوری سیڈنگ ہونی چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس کیس کو کتنا ٹائم لگ گیا. لوگ 8-8 10-10 سال 15-15 سال، اب اس کیس کو 27 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی بنیادی کیس کی شہادتیں ہونی ہیں. پھر اس کے بعد یہ سیشن میں جائے گا، اپیل میں 30 سال لگ جائیں گے. پھر اس کے بعد یہ ہائی کورٹ میں جائے گا، پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، کیونکہ پچھلے 26-27 سال سے لگ رہا ہے کہ وہ 3 سرسائیوں والے سرنڈر نہیں کرنے والے، اور انہوں نے تو تبادلہ کیا ہوا. تو اس میں لوگ کہاں پر جائیں؟ جب ان کو یہاں بھی انصاف نہیں ملے گا تو پھر لوگ لڑائی جھگڑے کی طرف جاتے ہیں. اور یہاں پہ ہمارے عدالتوں میں ججز کی تعداد بھی کم ہے. ایک کورٹ کے پاس 200 250 300 کیسز لگے ہوئے ہیں. 700 ویکنسی پچھلے 7 8 9 سالوں سے خالی جا رہی ہیں. تھینک یو ویری مچ.